دیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر ان لوگوں کو جن کو دی ہے وہ تو بےچارے بہت کسی چیز میں ایکٹیولی انوالوڈ نہیں تھے. وہ تو شاید وہ ان کا شاید پہلا دن ہوگا کسی پروٹیسٹ پہ اور انہوں نے کوئی چیز ایسا کام بھی نہیں کیا. کیونکہ اگر حسان تو پھر بہت ایکٹیو تھا تو حسان کو تو میں نے جیسے کسی کو کہا میں نے کہا اگر ان کو 10 سال دیا تو اس کو پتہ نہیں 20-30 سال دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. یہ جتنی مرضی سزا دے دیں ان کو کون روک سکتا ہے. اب ان کا دل کر رہا ہے. ظاہر ہے 1.5 سال ہو گیا ان کو رکھے ہوئے اور کوئی فیصلہ نہ آگے نہ پیچھے. پتہ ہی چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کتنے کامیاب ہوں گے. یہ اس فیصلے میں میرا خیال ہے کہ فیصلہ ان کے گلے پڑے گا. ان کو اس فیصلے کو خود یہ ان کے لیے مصیبت بنیں گے فیصلے. یہ عمران محبوب صاحب ان کا نام ہے. یہ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہے. ان کا ایک داماد ہے. تو یہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے اور وہاں سے یہ اٹھ کے چلے گئے پروٹیسٹ پہ. جب پتا چلا کہ پروٹیسٹ ہو رہی جیل کاٹی اور 10 سال کی سزا ہوگی. تو یہ کون سی ایجنسی کے تھے؟ تو بڑا غلط ہوا ان کے اوپر. ان کو تحقیق کر کے کرنا چاہیے تھا. ایسے کسی کو ڈالنا نہیں چاہیے ان کے بارے میں. نہیں آتا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے انسانوں کو دیکھ رہی ہے. انہوں نے اتنے مار کے اب یہ کہتے ہیں بتائیں کدھر ہے بتائیں. ہسپتالوں کو انہوں نے پکڑ جا کے وہاں کھڑے ہو گئے بندے. ڈاکٹروں کو باہر نکالا, عملے کو باہر نکالا, سب کچھ ٹیک اوور کیا. مطلب ان کا خیال ہے اللہ ہے ہی نہیں. میرا نہیں خیال یہ سمجھتے کہ اللہ کی ذات ہے. چلیں یہ تو میڈم عمران خان نکلے گا اور وہ ان چیزوں کا حساب لے گا کیونکہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ ان کے پی ٹی آئی کی اتنے بچے مار دیے اور اس کا کوئی حساب نہ ہو. آپ سوچیں انہوں نے جو کیا ہے نا, پتہ نہیں ہم بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس کا حساب لے. کس چیز نے عمران خان کو زیادہ دکھی کر رکھا ہے؟ جو یہ تشدد اور ظلم ہوا ہے, جو یہ مارا زخمی کیا, اس چیز کا ان کو بہت تکلیف ہے. اور جو جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں بچے چھوٹی عمروں کے 15 سال کا بھی, لوگوں کے سروں میں بچوں کے گولیاں ماری صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی تصویر لے کے کھڑے تھے. نہ امریکہ سے مدد چاہتے ہیں, نہ عمران خان نے کہا کہ کسی حکومت امریکہ کی ہمیں بچائے. دیکھیں انہوں نے عمران خان کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کے ہٹائی تھی. عمران خان امریکہ کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مجھے آ کے جیل سے نکالو. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. اس وقت نورین نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا. نورین صاحبہ, آپ کے ظاہرہ بھائی بھی اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں, لیکن آپ کے بیٹے بیرسٹر حسان نیازی صاحب وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں. اور جس طریقے سے ملٹری کسٹڈی سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں 10-10 سال, 5-5, 7-7 سال, اور انٹرنیشنلی بھی رد عمل آیا ہے, آپ حسان کے بارے میں کیا محسوس کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے بارے میں بھی کوئی سخت ترین سزا آئے گی یا ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سخت سزا دیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر ان لوگوں کو جن کو دی ہے وہ تو بےچارے بہت کسی چیز میں ایکٹیولی انوالوڈ نہیں تھے. وہ تو شاید وہ ان کا شاید پہلا دن ہوگا کسی پروٹیسٹ پہ اور انہوں نے کوئی چیز ایسا کام بھی نہیں کیا. کیونکہ اگر کوئی, مجھے افسوس ہے کہ ان کو چاہیے تھا ان کی ویڈیوز ریلیز کرتے کہ ان کا کیا قصور تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتے. تو اگر حسان تو پھر بہت ایکٹیو تھا تو حسان کو تو میں نے جیسے کسی کو کہا میں نے کہا اگر ان کو 10 سال دیا تو اس کو پتہ نہیں 20-30 سال دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. یہ جتنی مرضی سزا دے دیں ان کو کون روک سکتا ہے کیونکہ عدالت تو لگی نہیں نا. یا تو ہمیں پتا ہوتا کیس چلا کیسے. کیس تو انہوں نے خود چلایا اور خود اس کے فیصلہ کیا. کون تھے کرنے والے کسی کو نہیں پتا. تو سزا کیا دیں گے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نورین صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک تو سزائیں ہوئی ہیں, اس کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر ویڈیوز چلی ہیں اور ان کے اقبالی بیان اور جس میں وہ بتا رہے ہیں ہم ادھر گئے ہم ادھر گئے. کیا ایسی کوئی خبریں یا معلومات ہے کہ شاید حسان نیازی صاحب کو بھی فلمایا گیا ہے یا ان کی بھی کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے؟ پتا نہیں, مجھے تو اس سے میرے سے بات نہیں کی. لیکن جن کو اگر انہوں نے بیان دے دیے تھے تو پھر ان کو چھوڑا کیوں نہیں انہوں نے؟ یہ تو بےچارے بیان دے چکے تھے, ان کو چھوڑ دیتے. اس میں آپ خود سوچیں کہ ان کو جیل میں 10 سال کی سزا کیوں دے دی, وہ تو بیان دے چکے تھے. جی ہاں تو بس یہ سمجھ آ رہی. اور میرا خیال ہے جنہوں نے سزا دی ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کس وجہ سے دی اور کیوں دیا. نورین نیازی صاحب, اس کے اوپر جو بین الاقوامی رد عمل آیا ہے انٹرنیشنلی,
جو رد عمل آیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ مزید بڑھتا جائے گا؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا باقی جو ملٹری کسٹڈی میں لوگ موجود ہیں، یا ابھی بھی سزائیں آئیں گی بس ٹھیک ہے جو آ رہا ہے دے دو سزا اور گزرتے جاؤ؟ میں ایسے سوچتی ہوں اپنے طور پہ کہ شاید یہ انہوں نے ڈرانے کے لیے سزائیں دی ہیں، اور اب یہ ان کو دیکھیں جو بھی یہ کر رہے ہیں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے کوئی جائز طریقے سے نہیں کی، نہ یہ کوئی انہوں نے ان کا کوئی عدالت سے ہی لگائی ہے اور نہ انہوں نے فیصلہ سے کیا، انہوں نے ٹرائل کے طور پہ کیا کہ ریاکشن کیا آتا ہے۔ اب یہ دینا تو چاہتے ہوں گے، دیکھیں ان کو تو انہوں نے ان کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا ہوا کیوں تھا؟ پہلے تو یہی آپ سوچیں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور وہ کوئی ایسے مجرم نہیں تھے، یا وہ آتے کوئی دہشت گرد ہوتے، وہ دہشت گرد کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے۔ اور اس کے بعد اب ان کا دل کر رہا ہے، ظاہر ہے 1.5 سال ہو گیا ان کو رکھے ہوئے اور کوئی فیصلہ نہ آگے نہ پیچھے، پتہ ہی چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کتنے کامیاب ہوں گے یہ اس فیصلے میں۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ ان کے گلے پڑے گا، ان کو اس فیصلے کو خود یہ ان کے لیے مصیبت بنیں گے فیصلے۔ اچھا نورین صاحب، برائے مہربانی یہ بتائیں کہ یہ تحریک انصاف کے پیج سے بھی ایک تصویر شیئر ہوئی ہے، یہ تصویر خاصی وائرل ہے، یہ ایک شخص کی پینٹ کوٹ میں موجود ہے 9 مئی والے دن۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید کوئی انٹیلیجنس کا آفیسر تھا، اور اس نے، ہم نے دیکھا ویڈیو میں یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اندر جائیں، تو یہ کیا درست ہے کہ یہ کوئی کون تھے یہ عمران محبوب صاحب ان کا نام ہے، یہ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہے، ان کا ایک داماد ہے، اور یہ بڑے ڈائی ہارٹ پی ٹی آئی سپورٹر ہیں، ان کی پوری فیملی۔ تو یہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے اور وہاں سے یہ اٹھ کے چلے گئے پروٹیسٹ پہ، جب پتا چلا کہ پروٹیسٹ ہو رہی، اور وہاں بھی گیٹ پہ کھڑے ہیں تو گیٹ تو کھلا تھا، تو ان کی جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اندر جائیں، تو لوگ تو سارے جا ہی رہے تھے اندر۔ ان کا خیال تھا کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی روک نہیں رہا تھا، تو اس میں ان کو انہوں نے سرکل کر کے ٹارگٹ شروع کر دیا، کہنا کہ یہ کسی ایجنسی کے ہیں۔ وہ اب جیل میں رہے، 13 مئی سے وہ جیل میں ہیں، اور وہ بڑے بچارے مہذب ڈیسنٹ انسان، تو حسان بھی ان کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ بڑا اچھا جیل میں ان کا مطلب بیہیویئر بہت ڈیسنٹ مہذب۔ تو ان کو انہوں نے، وہ بچارے، اب اگر وہ ایجنسی کے تھے تو پھر ان کو انہوں نے سزا کیوں دی؟ اگر وہ ایجنسی کے تھے تو پھر انہوں نے ان کو 10 سال کی قید میں کیوں ڈال دیا؟ تو اب جب انہوں نے ان کو جیل میں شفٹ کیا، مجھے نہیں پتا چلتا کہ کیوں انہوں نے اس کی، یہ پی ٹی آئی پیجز نے بھی لگا دیا ان کے اوپر، جبکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آئے کہ 1.5 سال کی جیل کاٹی اور 10 سال کی سزا ہوگی، تو یہ کون سی ایجنسی کے تھے؟ تو بڑا غلط ہوا ان کے اوپر، ان کو تحقیق کر کے کرنا چاہیے تھا، ایسے کسی کو ڈالنا نہیں چاہیے ان کے بارے میں۔ تو یہ بالکل آپ اس کو اپنے میڈیا میں بھی اس کو کریں کہ یہ بہت ہی شریف ایک ڈیسنٹ انسان، انہوں نے کوئی کبھی کسی غلط کام میں حصہ بھی نہیں لیا ہوگا، وہ وہاں کھڑے تھے اور لوگ جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اندر جائیں، تو اس میں تو اندر تو جا ہی رہے تھے، وہ تو پروٹیسٹ ہو رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے ان کو کیا۔ اور اگر یہ ان کے تھے تو 10 سال کی قید، اور 1.5 سال کاٹ چکے، 10 سال کی قید کیوں ملی؟ تو ان کے، آپ کو بھی اس کو ڈیفینیٹلی اپنے میڈیا پہ اس کو ضرور ڈالیے ہاں گا۔ جی بالکل، میں ہم ان کی مطلب جی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی گواہی دے سکتے ہیں، یہ وہ ہے جن کے بارے میں میں گواہی دے رہی ہوں کہ میں ان کو بالکل، ان کی پوری فیملی کو جانتی ہوں، میں ان کو بہت اچھی طرح، اور حسان نے ان کی بہت گواہی دیتا تھا اندر کہ وہ بہت ہی شریف النفس انسان تھے۔ ان کی نوکری بھی گئی، دیکھیں 1.5 سال، یہ نہیں سوچتے ان کی نوکری، وہ کہیں نوکری کرتے تھے، وہ بھی ان کی گئی، کوئی ایک نقصان تو ان کو نے نہیں کیا۔ تو بالکل آپ اس کو شیئر کریں کہ یہ بیچارے بہت، ان کے بارے میں غلط یہ چیز پھیلائی گئی، اور بڑی اس پہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، انہوں نے بلکہ میں تو، میرا تو دل ہے کہ ان سے معذرت کرنی چاہیے کہ بھی ہم نے بغیر تحقیق کے یہ کر دیا۔ نورین صاحب، اب ظاہر ہے اڈیالہ جیل میں آپ جاتی ہیں، عمران خان صاحب وہ اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں ہیں؟ عمران خان صاحب دکھنے میں، ان کے بات چیت کرنے میں، گفتگو میں، یعنی وہ کس فریم آف مائنڈ میں؟ وہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے اوپر، اور بڑی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، پوری دنیا سے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، جیسا آپ نے پہلے دیکھا ہوگا اسی فریم آف مائنڈ میں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر ناجائز کیسز اور ناجائز سزائیں میرے اوپر رکھیں گے، وہ ان کو نکلنے باہر نہیں دیں گے۔ پھر بہت ساری ان کے سوشل، اللہ ہے نکالنے والا، تو اللہ
جی جی، بہت ساری خبریں سوشل میڈیا سے بھی آئی، پھر بہت سارے صحافیوں نے بھی رپورٹ کی کہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جن لوگوں نے ڈی چوک میں قتل عام کیا تھا، نہ یہ میں بھولوں گا نہ بھولنے دوں گا، بلکہ میں ان شہیدوں کا خون کسی بھی طور پر معاف نہیں کروں گا۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ڈی چوک ایک بہت بڑا سانحہ ہے اس ملک کے اندر. مطلب اتنا بڑا میسیکر مجھے نہیں پتا کبھی پاکستان میں ہوا ہے. اور بالکل شہر کے اندر آپ دیکھیں، اسلام آباد کا سینٹر ہے جہاں پہ ہوا ہے، اور اندھی گولیاں چلی ہیں، ہر طرف سے گولیاں چلی ہیں، مشین گن. آپ آوازیں دیکھیں، آپ ویڈیوز دیکھیں، بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ لوگ ڈال رہے ہیں، اور ان میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیسے وہ سارا وہاں پہ کیا. اور اس کے بعد جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کوئی گولی نہیں چلی اور کوئی مرا نہیں ہے. اور آپ نے کل ایک اٹک والے شہید کی ویڈیو دیکھی ہوگی. جی جی، آپ نے دیکھی جو بھی شہید ہوا ہے اٹک کا ایک محمد ادریس کی بات کر رہی ہیں لڑکا. آپ، ملک ادریس؟ ہاں ہاں، آپ کتنی تکلیف ہوئی. آپ نے اس کی سنی ویڈیوز؟ وہ جی زخمی تھا، وہ ہسپتال میں رہتے دن. اس کا پیٹ میں جب گولیاں لگی ہیں تو وہاں پہ لوگ اس کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کتنی گولیاں لگی. وہ چھوٹے بچوں کا باپ تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک محبت میں آیا تھا. اس نے کہا میں نے خان صاحب کے لیے تب سے روزے رکھ رہا ہوں جب سے وہ جیل میں گئے. اس کی یہ سزا تھی. اور اس کے بعد یہ اتنے فخر سے آتے ہیں حکومت کے لوگ اور کہتے ہیں گولی تو ہمیں نہیں پتا کوئی زخمی ہوا، ہمیں نہیں پتا کوئی مرا. ان کو تو اللہ نظر ہی نہیں آتا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے انسانوں کو دیکھ رہی ہے. انہوں نے اتنے مار کے اب یہ کہتے ہیں بتائیں کدھر ہے، بتائیں. ہسپتالوں کو انہوں نے پکڑ جا کے وہاں کھڑے ہو گئے بندے، ڈاکٹروں کو باہر نکالا، عملے کو باہر نکالا، سب کچھ ٹیک اوور کیا. مطلب ان کا خیال ہے اللہ ہے ہی نہیں. میرا نہیں خیال یہ سمجھتے کہ اللہ کی ذات ہے. چلیں، یہ تو میڈم ظالم ہے. اور ایک دفعہ مور لگ جائے ظالم اور کے چہرے پر اسے نظر نہیں آتا، لیکن خان کا رد عمل میٹر کرتا. آپ خان کو آپ نے یہ ساری ڈیٹیل جا کے جی ہاں، وہ ان کو اتنی تکلیف ہے اس چیز کی کہ آپ کی سوچ ہے. وہ تو ایک انسان کو ڈنڈے اور زخمی بھی نہیں دیکھ سکتے، یہاں تو قتل عام ہو گیا. اور ان لوگوں کا ہوا ہے جو بےچارے بڑے معصوم لوگ تھے. دیکھیں، اصولی طور پہ ایک وہ میں سن رہی تھی ویڈیو، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا خالی ہاتھ آئیں پرامن رہیں. وہ لوگ بندوقیں لے کے آ سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے پٹھانوں کے پاس بھی بندوقیں ہیں، اور انہوں نے ان کو ایسے کیا. ایک انسان، وہ گلیلے چلا رہے تھے، یہ گلیلوں کا بدلہ انہوں نے یہ دیا جس میں یہ دکھا رہے تھے حکومتی لوگ کھڑے ہو کے. اور مجھے تکلیف اور زیادہ ہوئی کہ ان کے منہ پہ ایک مسکراہٹ تھی. وہ مسکراہٹ بڑی خراب تھی. ان کو میں یقین کریں، میں نے تو کبھی سوچا نہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو اپنے لوگوں پہ ظلم دیکھ رہی ہے. ان کے ساتھ اس کا کیا ہوگا نتیجہ، وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. نورین صاحب، اس سے زیادہ تکلیف دہ شاید یہ بھی تھا کہ جس طرح سے گنڈا پور صاحب نے محسن نقوی صاحب کا استقبال کیا، جس طریقے سے وہ ان سے ملے، ہاں، وہ تصویریں اگلے دن ڈان اخبار میں بھی چھپی ہیں. کیا یہ بات آپ کو بھی خان صاحب نے بتائی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے گنڈا پور صاحب جس طریقے سے مسکرا ان رہے کو تھے؟ بھی بالکل انہوں نے میرا خیال ہے بولا بھی ہے. انہوں نے ہمیں بھی کہا، لوگوں کو بھی کہا، میڈیا کو بھی کہا، جو اندر میڈیا تھا اس کو بھی کہا کہ بالکل. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کریں. خان صاحب کو انہوں نے بند کر دیا، ان سب کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا. اور ان کو وہ جان بوجھ کے یہ ویژولز بنواتے ہیں تاکہ لوگوں کو دیکھیں. لیکن دیکھیں، پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پی ٹی آئی عوام ہے، اور عوام عمران خان کے پیچھے ہے. جو طاقت ہے نا، یہ سیاستدانوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن عوام کی بہت بڑی طاقت ہے. عمران خان کی اگر طاقت ہے وہ عوام ہے، اور یہ ان کے پاس عوام نہیں ہے. ان کے پاس کوئی، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس عوام نہیں. تو انشاءاللہ عمران خان نکلے گا اور وہ ان چیزوں کا حساب دے گا، کیونکہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ ان کے پی ٹی آئی کی اتنے بچے مار دیے اور اس کا کوئی حساب نہ ہو. میرا خیال ہے اس کا حساب ہوگا، اللہ بھی لے گا، اور عمران خان تو ایک ایک انسان کا حساب لیں گے. حساب لیں گے. اچھا نورین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ظاہر ہے باہر تو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. مذاکرات کیا ہیں؟ سچ بتاؤں تو ایک ڈھونگ ہے جو کہ پاکستان کے اندر رچایا جا رہا ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کوئی اپروچ کیا گیا، یا خان صاحب نے خود بتایا کہ کوئی مذاکرات عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی نظام کے سسٹم کے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اس طرف راہ ہموار ہوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے کبھی اس پہ بات کی نہیں، اور میرا خیال ہے کوئی وہاں پہ کر بھی مطلب کبھی نہیں کی انہوں نے. کہ ان کے پاس پیغام تو آتے ہیں، ہمیں بھی بتاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، لیکن
मतलब उन्होंने तो दो कंडीशंस रखी हुई है. उन्होंने कहा सारे कैदी पहले छोड़े, जो कैदी हैं उनको छोड़े, और ये जो 9 मई का हुआ था, वो भी एक किस्म का काफी कत्लो गारत उसमें भी इन्होंने किया, और अब ये इसका भी जुडिशल कमीशन बनाए, वो तो कह चुके हैं. जी. और इमरान खान साहब सेटिस्फाइड है जिस तरीके से ये बाहर की आदत मुज़ाकरात करेगी, बैरिस्टर गोहर साहब या फिर ये सारे मुज़ाकरात करें, इमरान खान कन्विंस है कि ये ठीक कर सकते हैं? पता नहीं, उन्होंने बनाई है कमेटी, शायद वो सोचते होंगे, उसमें वो अलामा नासिर और काफी सारे लोग हैं. अच्छा. अलामा नासिर, जी जी जी. एक साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, बाकी साहब. अच्छा नूरीन साहब, ये बताएं कि जाहिर है आप बहनें भी हैं, आप लोगों की लिबर्टी थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप लोग वैसे डिस्कस करती हैं खान साहब ये किस तरीके से आप बाहर आएंगे? जाहिर है अदालतें तो इंसाफ देंगी नहीं, ये तो अदालती मामले में और जाना है, तो वे आउट क्या है? वो तो कहते हैं, वो देखें, ये चाहते हैं कि वो जो इनका, हम सुनते हैं इनके नुमाइंदे भी बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि पहले इमरान खान के मुझे माफ करें, मैंने 9 में करवाया था. और जाहिर है इमरान खान ने 9 में नहीं करवाया. अगर इमरान खान ने करवाया होता तो इनके पास सीसीटीवी फुटेजेस होती. हम खुद 9 में पे वहां मौजूद थे ना, वहां किसी ने आग लगाई ना. इन्होंने अपने लोगों से, आपने वो ट्रक, फौजी ट्रक देखे जिसमें से लोग सफेद कपड़ों में उतर रहे हैं, जी जी जी. सब वीडियो. किसने आग लगाई, किसने, कोई वहां पे इमरान खान ना ये काम करवाते हैं. ये इनके अपने दिमाग है, क्योंकि ये ऐसे काम करते हैं. इमरान खान ने तोड़ फोड़ मार धाड़ कभी करवाई नहीं. उन्होंने तो हमेशा पुरम, उनके जलसे हुए सब पुरम. इनको, इनके पास तो ये एक अपना बर्थडे मनाते हैं तो उसमें भी ये लड़ते हैं एक दूसरे से केक के ऊपर. इनको नहीं पता ये कैसे होता है, क्योंकि इनके पास अवाम नहीं है. ये लोगों को लाते थे 5-5 हज़ार रुपया दे के, 500-500 रुपया दे के बिरयानी की प्लेटों पे. इमरान खान के पास लोग जो आते हैं, आपने देखा होगा, वो अपनी मोहब्बत में आते हैं. जी नूरीन साहब, अब चले पॉलिटिक्स पर तो बातचीत होती है, रिपोर्ट भी होती है, वैसे पॉलिटिक्स से हटकर भी आपकी खान साहब से कोई सोशल लाइफ के बारे में बातचीत होती है? खान साहब बाहर माहौल के बारे में, मौसम के बारे में, कोई किसी किसी और चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं? ऐसे कोई जनरल बात, मतलब वहां पे देखिए सब लोग आए हुए होते हैं, वकील भी होते हैं सब. और जो हमारी फैमिली की मुलाकात होती है ना, उसमें इजाजत नहीं है कोई सियासी बात करने की. तो जब आप कोई बात शुरू करते हैं और सियासत तो आई जाती है, फिर वो बोलते हैं, वहां जो खड़े होते हैं उनके, वो कहते हैं जी सियासत में इजाजत नहीं है बात करने की. कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वालों को भी डरते हैं, उनके ऊपर भी नजर होती है. तो बात करते हैं, कभी ऐसे फैमिली की बात कर ली, कोई इधर उधर की बात. और वैसे तो आप सोचें कि इन हालात में आपका क्या दिल करता है बात करने को. हर एक के पास ये इतना कुछ हो रहा है बाहर, और इतना जुल्म हो रहा है. जब भी कुछ होता है इतना जुल्म होता है. अभी भी इतने कैदी पकड़े हुए हैं, इतने लोगों को जेलों में डाला हुआ है. मतलब ये बड़े बेरहम लोग हैं. आप सोचें इन्होंने जो किया है ना, हम पता नहीं, हम भी देखें और आप भी देखें कि अल्लाह ताला इनसे उसका हिसाब ले. किस चीज ने इमरान खान को ज्यादा दुखी कर रखा है? जो ये तशद्दुद और जुल्म हुआ है, जो ये मारा जख्मी किया, इस चीज का उनको बहुत तकलीफ है. और जो जेलों में बंद किए हुए हैं बच्चे, छोटी उम्रों के, 15 साल का भी, 18 साल का भी, कोई बच्चों की उम्रें देखें आप. वो जो बच्चा एक अपने भाई की मैयत लेकर जा रहा था, उसको इन्होंने पकड़ के बंद किया. अभी वो रिलीज हुआ कल परसों, आप देखें वो बेचारा 15 साल का बच्चा लगता है. मतलब इन पे तो रहम ही नहीं है. वो अपना भाई की, उस पे क्या गुजरी होगी कि अपने भाई को देखा उसने शहीद होते हुए, और उसकी मैयत लेके जा रहा था. नूरीन साहब, जो सिविल डिसोबीडियंस या ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर जिस तरह इमरान खान साहब का यकीन है, किस हद तक इमरान खान साहब इस चीज के ऊपर, यानी उनका बिलीफ है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी मायूस नहीं करेंगे? उन्होंने कभी नहीं किया. आप सोचिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कभी मायूस नहीं किया उनको. जी. और उन्होंने कोई बात नहीं की. उन्होंने हमेशा ऐसी बात की है जो बड़े अमन से और आराम से हुए. अब देखें, सिविल डिसोबीडियंस आप किस चीज के लिए, पाकिस्तान में आपको पता है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ, नून लीग वाले खुद कहते हैं. आप सोचे, तजियाकार कहते हैं, सबको पता है. वो जो कमिश्नर जो गायब है, उसने कहा मैंने 70,000 की लीड को बदला है हमने. तो और उसकी वीडियो देखे, वो कहता है कि जब हम उसको बदल रहे थे तो आरोज रो रहे थे कि इतना उनसे जो काम करा रहे थे. वो तो बेचारा कमिश्नर गायब है तब से. ये हारे हुए लोग हैं, जबरदस्ती बैठे हैं, इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये हुकूमत चला नहीं सक रहे. और ये तब से एक ही काम पे लगे हुए हैं कि कैसे इन्होंने ताकत के जोर पे और मार के लोगों को डरा के करना है.
لیکن وہ دیکھ لیا کہ لوگ جیلوں میں بھی گئے لیکن ڈرے نہیں، لوگ شہید ہو گئے، لوگ پھر بھی کھڑے ہیں۔ تو یہ ان کو نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ یہ صرف پیسوں اور لالچ میں نہیں آتے، یہ لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں۔ عمران خان ملک کے لیے کھڑا ہے، عوام بھی ان کے ملک کے لیے کھڑی ہے، جتنے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کیا چاہتا ہے۔ عمران خان ان لوگوں کے لیے اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اللہ کرے گا۔ عمران خان کی نیت تو اللہ جانتا ہے، اور ان کو یہ زبردستی انہوں نے جو قتل و غارت کی ہے نا، اس کے اوپر بھی اللہ ان سے حساب لے گا۔ میں تو دیکھیں، میں کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتی، میں ابھی بھی نہیں بددعا نہیں دے رہی، لیکن میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا، تاکہ ہم بھی دیکھیں، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ لوگوں کے سروں میں بچوں کے گولیاں ماری صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی تصویر لے کے کھڑے تھے۔ اور اب میں سن رہی تھی کہ وہ جو رینجرز کے لوگ فوت ہوئے، وہ ان پہ انہی کے کسی سیاستدان یا بیوروکریٹ کے کسی بچے نے گاڑی چڑھائی۔ وہ کہتے ہیں جی اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی انہوں نے مار دیے۔ اب دیکھیں اس کی ویڈیوز ہیں، مطیع اللہ جان نے اس کی ویڈیو دکھائی، سارا بتایا، لیکن یہ اس پہ جھوٹ بولتے رہیں گے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے، اب گاؤں میں بھی لوگ جانتے ہیں۔ ایف آئی آر عمران خان صاحب کے اوپر کر دی گئی ہے، وہ سارے معاملے کی بھی لاسٹ کمنٹ کریں رچرڈ گرینیل کے اوپر۔ رچرڈ گرینیل جس طرح سے کھل کر سوشل میڈیا پر اور انٹرنیشنلی بات چیت کر رہا ہے، واٹس یور کمنٹ آن اٹ؟ پتہ نہیں، میں سوچتی ہوں کہ ان کو بھی شاید پتا ہوگا کہ پاکستان کی کیا سٹیٹ ہے۔ عمران خان تو نہ امریکہ سے مدد چاہتے ہیں، نہ عمران خان نے کہا کہ کسی حکومت امریکہ کی ہمیں بچائے۔ دیکھیں انہوں نے عمران خان کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کے ہٹائی تھی۔ عمران خان امریکہ کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مجھے آ کے جیل سے نکالو، یہ خود ہی لگے رہتے ہیں۔ عمران خان کا اس میں کوئی نہیں۔ رچرڈ گرینیل کیوں کر رہے ہیں اسے پتا ہوگا، وہاں پہ بھی پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی باتیں کرتی ہوئے گی، اور اس کو تو ظاہر ہے اس نے رسپانس دیکھا کہ کتنا رسپانس ملا ہے اسے، تو وہ کر رہا ہوگا۔ میں نے کوئی اس کو فالو نہیں کیا ویسے تو۔ تھینک یو فار یور ٹائم، بہت شکریہ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔